بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب دروس البلاغہ، اس کا پہلے خطبہ پڑھیں گے، یہ پہلا درس ہے اس کا۔ یہ کتاب بلاغت کے متعلق ہے۔ بلاغت 3 علوم کا نام ہے: علم معانی، علم بیان، علم بدیع، تینوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بلاغت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ آگے خطبے کو دیکھے کہہ رہے: الحمدللہ الذی قصرت عبارات البلغاء عن الاحاطة بمعانی آیاتہ۔ شکر اس اللہ کا کہ جس کی ثنا و صفت یا اس کی آیات کی معانی پر احاطہ کرنے سے بلغاء کی عبارتیں کمزور پڑ گئی۔ قصرت منع کم پڑ گئی، قاصر رہ گئی۔ بلیغ لوگوں کی جو عبارتیں ہیں نا، وہ اس سے قاصر ہے کہ اللہ کی جو آیات کی معانی ہے اس کا احاطہ کرے، نہیں کر سکتی۔ جتنی بھی عبارتیں وہ لائے، وضاحتیں کر لے، مگر قرآن کریم کی جو معانی ہیں، آیات کی جو مفہومات ہے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سمندر ہے جس میں جتنے بھی آدمی آگے جائے نا، اس کی گہرائی اور بڑھ جاتی ہیں۔ وعجزت السن الفصحاء عن بیان بدائع مصنوعاتہ، اور اللہ کی عجیب مصنوعات کے بیان سے فصیحوں کی زبانیں عاجز ہو گئی ہیں۔ وعجزت، عاجز ہو گئی، السن الفصحاء، السن لسان کی جمع، السن الفصحاء فصیحوں کی زبانیں، عن بیان واضح کرنے سے، بیان کرنے سے، بدائع مصنوعاتہ عجیب مصنوعات سے، مصنوعات منع اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ والصلاة علی من ملک طرفی البلاغت، سلام ہو، درود ہو، رحمت ہو اس پر جو بلاغت کی دونوں طرفوں کے مالک تھے، جو بلاغت کی دونوں طرفوں کی کیا تھے؟ مالک تھے، حامل تھے، دونوں طرفوں پر اسے ید طولہ حاصل تھا۔ کون مراد؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو بلیغ و فصیح تھے، اتناباً و ایجازاً، طویل کرتی ہوئی، مختصر کرتی ہوئی، یعنی مختصراً بات بھی کہہ سکتے تھے پیغمبر علیہ السلام، جیسے جوامع الکلم میں کہ لفظ تو کم ہوتے، الفاظ کم ہوتے ہیں، معانی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایجازاً منع مختصر کرنا، مختصر پر اثر۔ وعلی آلہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی و روحانی اولاد پر، واصحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر، الفاتحین بہدیہم الی الحقیقۃ مجازا، جو فاتح تھے اپنی طریقوں سے، دستور سے اور دستوری زندگی سے حقیقت کی طرف مجازاً۔ وبعد، ہم مصنف رحمۃ اللہ علیہ حمد و صلوات کی بات کیا کر رہے، کچھ وضاحت کر رہے فن بلاغت اور اس کتاب کے متعلق۔ کہہ رہے فہذا کتاب فی فنون البلاغۃ الثلاثہ، بلاغت کی 3 فنون کے متعلق یہ کتاب ہے: بدیع، بیان، معانی۔ سہل المنال، حاصل کرنا اس کا آسان ہے، قریب الماخذ، پکڑنے نے حاصل کرنا قریب ہے، بری من وصمۃ التطویل الممل، اور اس طوالت کے عیب سے بھی یہ پاک ہے، دور ہے، جو آدمی کو تکا دے، وصم منع عیب وغیرہ۔ وعیب الاختصار المخل، اور اس اختصار کے عیب سے بھی خالی ہے یہ کتاب جو خلل پیدا کرے، معنی میں خلل انداز ہو۔ اختصار کا کیا مقصد؟ لنڈ والا۔ سلکنا فی تالیف اسہل التراتیب و اوضح الاسالیب، اس کی تالیف میں، اس کے لکھنے میں ہم نے سب سے آسان ترتیب اور سب سے واضح اسلوب، طریقہ، طرز ہم نے اپنایا، چلایا۔ وجمعنا فی خلاصۃ قواعد البلاغۃ و امہات مسائلہا، اس کتاب میں ہم نے بلاغت کی قاعدوں کا خلاصہ اور جو اہم مسائل ہے، مادر نمادر اصل بنیادی مسائل وہ ہم نے جمع کیے ہیں۔ وترکنا ما لا تمس الیہ حاجۃ التلامذہ من الفوائد الزوائد،
اور جو زائد فائدے تھے نا جن کی طرف طلباء کی حاجت نہیں ہوتی وہ ہم نے چھوڑ دیے، وقوفاً عند حد اللازم، تاکہ جو حد لازم افراد میں رک جائیں، وحرصاً علی اوقاتہم، اور یہ ہم حرص کرتے ہوئے کہ ان کے اوقات بچ جائے، بچت ہو جائے، ان تضيع یا ان تضيع فی حل معقد او تلخیص مطول او تکمیل مختصر، کہ کہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو کسی مشکل کو حل کرنے میں، معقد منع گرہ بند جس کو گرہ لگائی گئی ہو، یا طویل چیز کو مختصر کرنے میں، یا مختصر کو تکمیل کرنے میں، مکمل کرنے میں، تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ ہم نے سب کچھ آسان انداز میں یہاں پر ذکر کیا ہے، ایسا مشکل ذکر نہیں کہ اس کے حل کے لیے ان کو ڈھونڈنا پڑے، وقت لگانا پڑے، ایسا کچھ طویل ہم نے ذکر نہیں کہ اس کو مختصر یا ملخص کرنا پڑے، ایسا کچھ مختصر بھی نہیں لایا کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے۔ فتم بھی مع کتب الدروس النحویہ، تو دروس نحویہ کی کتابوں کے ساتھ یہ پوری ہو گئی۔ سلم الدراسہ العربیہ فی المدارس الابتدائیہ والتجہیزیہ، اور عربی مدارس کی جو کیا ہے دراسات ہے، اسٹڈیز ہیں نا، ان میں کیا ہے سیڑھی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ والفضل فی ذالک، والفضل فی ذالک، مزید یہ بات اس میں خصوصیت کی فی ذالک کل الامیرین الکبیرین، بہت بڑے امیر یعنی علامات نبلاء، والانسانین الکاملین، کامل قسم کے انسان، سیدھا فضلاً فضل کے اعتبار سے، نبلاً و فضلاً، ناظر المعارف، معارف میں دیکھنے والے، انفارمیشنز والے، المتجافی عن مہاد الراحہ فی خدمت البلاد، لوگوں اور شہروں اور علاقوں کی خدمت میں راحت کے بستر سے دور رہنے والے، کٹونے کی زون نہیں اچھا والا مشکل لکلی شہیدی، الواقف فی منفعتها علی قدم الاستعداد، کہ اس کی منفعت میں قدم استعداد منع تیاری کی قدم پر کھڑے ہونے والے، صاحب العطوفہ، مہربانی اور کرم والے، کون؟ محمد ذکی بادشاہ، محمد ذکی بادشاہ، وکیلها ذی الید البیضاء، سفید ہاتھوں والے، منع یہ ہے نا، منع یدی طولہ بنا دسترس والے، فی تقدم المعارف نحو الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف آگے بڑھنے میں، وادارۃ شؤونها علی المحور القویم، اور جو اس کے حالات وغیرہ ہے نظاموں کا سنبھالنا صحیح محور پر چلاتی ہوئی، صاحب السعادہ، ایک اور شخص یعقوب ارتین بادشاہ، فہم اللذان، یہی دو شخص اشار علینا بوضع هذا النظام المفید، انہوں نے کہا کہ تم ایک مفید نظام وضع کرو، وسلوک سبیل هذا الوضع الجدید، اور جدید انداز میں کیا کرو یہ بلاغت والا کچھ طریقہ چلاؤ، تحقیقا لرغائب امیر البلاد وولی امرها الناشی فی مہد المعارف، اور امیر بلاد جو ہے نا اس کی رغبت کے لیے بھی، اس کی رغبت پوری ہو، اور جو ولی امر ہے وہاں کی، فی مہد المعارف، معارف کا جو مہد ہے نا معنی مدرسہ یا جگہ، العارف بقدرها، اس کی قدر سے واقف، قدردان اس کے حکم سے اور اس کی رغبت کے لیے، مجدد شہرت دیار المصریہ، اور مصری علاقوں کی مشہور کرنے والے، اس کو نئی شہرت دینے والے، ومعید شبیبۃ الدولۃ المحمدیہ العلویہ، اور اس ملک محمدیہ علویہ کی جوانی کو دوبارہ لانے والے، مولانا الافخم عباس حلمی بادشاہ ثانی، اس کے حکم پر، ادام اللہ سعود امتہ وقر بہ عیون آلہ ورجالہ وسائر رعیتہ آمین، اللہ اس کی وجہ سے اس امت کی نیکبختی کو دائم رکھی، اس کی ذریعے اس کی اولاد اور اس کی آدمی خدمتگار اور دوسرے متعلقین محبوبین اور ساری رعیت کی آنکھیں اللہ ٹھنڈی کر دے۔ لیکن ان کی نظرات نے ایسی وضاحت دی، حنفی خفنی ناصف محمد دیاب سلطان محمد مصطفیٰ تموم۔ اب آگے ہم خطبے کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل کتاب کی طرف آ رہے، علوم البلاغہ، بلاغت کی جو علوم ہے وہ آپ کو بتا رہے، مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغۃ،
فصاحت و بلاغت کے متعلق جو مقدمہ ہے وہ یہاں پر ذکر کر رہے کہ فصاحت اور بلاغت کا کیا معنی، اس کی کچھ مختصراً وضاحت کرنی چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو کہہ رہے کہ الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور. فصاحت کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، بیان ہونا، واضح ہونا. بیان و ظہور کے معنی میں ہے فصاحت. چنانچہ عرب کا محاورہ ہے، عرب لوگ کہتے افصح الصبی فی منطقہ، کہ بچے نے صاف بولنا شروع کیا، بچہ صاف بات کرنے لگا. اذا بان، یہ اس وقت کہتے اذا بان و ظہر کلامہ، جب اس کی بات صاف ہو جائے اور ظاہر ہو جائے. مثلا چھوٹا بچہ ہے نا، وہ کل کر نہیں کہہ سکتا، پانی لاؤ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اپنے لاؤ تو دیکھے فصیح نہیں ہے ابھی تک. یا ایک آدھ لفظ بول رہے پانی پانی، اب لانا نہیں کہہ سکتا، اس کے ساتھ لاؤ نہیں کہہ رہا، تو ہم کہیں گے فصیح نہیں ابھی تک، بچہ چھوٹا ہے، صحیح بول نہیں سکتا. جب مکمل باتیں کرنے پر آ جائے، ہر چیز سمجھ جائے، نام وغیرہ پہچان جائے چیزوں کے، اس حق ہم کہتے یہ بچہ کیا ہو گیا، فصیح ہو گیا. افصح الصبی فی کلامہ یعنی فی منطقہ ہم یہ کہتے ہیں. اصطلاحاً یہ جو علم فصاحت ہے نا، کہہ رہے کہ الفصاحت تقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم. فصاحت جو ہے نا، یہ تین چیزوں کا وصف بنتی ہیں، تین چیزوں کی یہ صفت وصف بنتی ہے. ایک تو یہ کلمے کا وصف ہے، اور کلام کا وصف ہے، اور متکلم کا وصف ہے. کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، جب اس کے ساتھ دوسرا مل جائے اس کو کلام کہتے ہیں. جو کہنے والا ہوتے اس کو متکلم کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے تبلیغ میں کہ تین کام کریں گے گشت میں، ایک رہبر ہوگا، ایک متکلم ہوگا. متکلم ہونا بات کرنے والا. تو کلمہ جو ہے ہم دیکھتے بعض جگہ کلمہ فصیح ہوتا ہے، بعض جگہ کلمہ فصیح نہیں ہوتا. اس طرح کلام آپ نے ایک جملہ بول دیا فصیح ہوتا ہے، بعض جگہ کلام فصیح نہیں ہوتا. اس طرح سے بعض لوگ بات کرنے میں توتلے ہوتے ہیں، تتڑی، اور بعض لوگ کیا نہیں ہوتے، توتلے نہیں ہوتے، بالکل صاف آواز ہوتی ہے، طوطے کی طرح، بلبل کی طرح چہچہاتے ہیں. تو دیکھیے فصاحت کے متعلق آپ کو بتایا کہ فصاحت کلمے کی وصف بھی بنتی ہیں، کلام کی بھی، متکلم کی بھی. یہاں پر تو مختصراً بتا رہے بلاغت کا معنی یہ ہے نا کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے جب ہم قواعد سیکھ لینا تو ان قواعد کے ذریعے سے ہم حال کے مطابق کلام کر سکیں گے. اس شخص کو ہم بلیغ کہیں گے. مثلا ایک شخص سے وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے بات چل رہی، کس کی بات چل رہی، یہاں پر ایک مستری دیوار بنا رہے، اس سے بات چل رہی، بیچ میں آ گیا چلو آج ایسا کرتے ہیں نا کہ کیا کرتے چکر لگاتے ہیں. تو بیچ میں چکر کی بات کیا ہے، اس کلام سے تعلق نہیں رکھتے، الگ بات ہے، مقتضائے حال کے موافق نہیں. جس سے حالت آپ سے چاہتے اسی طرح بات کہو. ایک جگہ پر مہمان بیٹھا ہوا ہے، تم اس کے ساتھ وہ باتیں کر رہے جو ایک دوست کے ساتھ آدمی کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ آدمی مہمان کے آداب سے واقف نہیں ہے، یہ آدمی بلیغ نہیں ہے اور نئے سے باتیں نہ کرتا. کیونکہ ہر موقع کا اپنا کلام ہوتا ہے، ہر جگہ کی اپنی بات ہوتی ہے. لکل مقام مقال، ہر مقام کا الگ مقال ہوتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے. وَلِكُلِّ مقال مقام، ہر بات کے لیے جگہ بھی اپنی ہوتی ہیں. استاد کے سامنے ویسے باتیں کر رہا تھا دوسرے شاگرد سے کہ استاد کی وجہ سے وہ دوسرا شاگرد شرمانے لگا، تو ایسے شاگرد کو ہم کہیں گے کہ تم بلیغ فصیح نہیں ہو، کیونکہ تم موقع محل کو نہیں سمجھتے، ہر جگہ وہی عادت کرتے جو دوستوں کے سامنے کرتے. تو ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے، غیر بلیغ، غیر فصیح آدمی. اس میں فصاحت بلاغت نہیں ہے. پھر یہ جو بلاغت ہے نا، اس کا تو یہی معنی ہے. اس کا موضوع کیا ہے، الفاظ ہے، معانی ہے. یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں، بعض جگہ لوگ کیا کرتے، فصیح لفظ نہیں بولتے، کہتے ہم نے تسخیم کر دی. تسخیم صحیح نہیں ہے، صحیح لفظ کیا ہے،
تقسیم، ہم نے تقسیم کر دی۔ بعض جگہ لوگ کہتے ہیں یار میری الواد ساری خراب ہو گئی ہے، الواد نہیں ہے اولاد ہے، یا پر لفظ میں پوری غلطی کر رہے آدمی۔ یہ آدمی فصیح نہیں ہے کیونکہ اس نے لکھا پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، الفاظوں کو صحیح نہیں سمجھا ابھی تک۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کڑکی کولو کڑکی، کھڑکی کولو کھڑکی صحیح ہے، کڑکی نہیں ہے۔ تو دیکھیے الفاظ میں ہم کیا کرتے ہیں، الفاظ کو توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں، تو اس طرح سے ہماری فصاحت خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک تو کیا ہوتی ہیں عام بول چال، ٹھیک، اس میں بعض جگہ الفاظ مختصر ہو جاتے ہیں، مگر لکھنے میں یہ اسی طرح سے بعض جگہ پر صاف بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پر صاف صاف ہم بولیں گے۔ مثلا ایک آدمی ممبر پر بیٹھ گیا خطبہ پڑھ رہے، الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ، وہ کیا کر رہا ہے الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ، تو غلط ہو گیا نا۔ اس کو بھی تک پتہ نہیں کیا پر نقطہ کس جگہ لگانا چاہیے، کس جگہ نہیں لگانا چاہیے، کس جگہ پر پر پڑھنا چاہیے، کس جگہ پر باریک پڑھنا چاہیے، کہاں پر ہم کیا کریں گے نرم پڑھیں گے، کہاں پر سخت پڑھیں گے، کہاں پر جنبش دیں گے، کہاں پر جنبش نہیں دیں گے، یہ الفاظ میں ضروری ہیں۔ ایک جگہ وہاں پر جنبش نہیں دیتے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یا پر جنبش نہیں دی جاتا، اس نے جنبش دی دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب یہاں پر اتنی سخت کوئی نہیں کہے گا نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ ہے نا، آپ پور پڑھیں گے، اس نے کیا کہا وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، اس نے باریک پڑھا، اچھا نہیں ہوا نا، فصیح نہیں ہے آدمی۔ یہ تو اس سے ہم آپ کو عام معنوں میں سمجھا رہے، ہماری زندگی سے متعلق ہے کہ ہم بلیغ بات کہیں گے، صاف بات کریں گے۔ پھر یہ جو علم بلاغت ہے یہ تو کیا ہے، 3 علوم کا مجموعہ ہے، خود ایک علم نہیں ہے بس کہ صرف بلاغت ہے، فصاحت بھی اس میں داخل ہے، معانی بھی اس میں داخل ہے، اور بدیع بھی اس میں داخل ہے، یعنی بدیع، بیان، معانی، ان تینوں کا نام بلاغت ہے۔ پھر یہ جو فصاحت ہے یہ بلاغت سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بلاغت کا ایک وصف ہے۔ جب کلام بلیغ ہو تو وہ فصیح بھی ہوگا، لیکن اگر کلام فصیح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بلیغ ہو۔ بعض لوگ تو الفاظ بہت اچھے بولتے ہیں لیکن معنی سے خالی ہوتے ہیں، زیادہ پر نہیں ہوتے، اور بعض لوگ کا بات تو کرتے ہیں معنی سے پر بات کرتے ہیں مگر فصیح نہیں ہوتی۔ اگر دونوں صفت کسی میں آ جائے تو اس کو ہم ماہر کہیں گے، بلیغ بھی ہو فصیح بھی ہو۔ تو یہاں تک بات ہو گئی۔ یہ تو آپ کو بتا دینا کہ فصاحت کا کیا معنی ہے، بیان کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ فصاحت 3 چیزوں کا وصف بنتا ہے، کلمے کا، کلام کا، متکلم کا، ویسے آپ کو بتا رہے۔ فَفَصَاحَةُ الْكَلِمَةِ، کلمے کی فصیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة، کلمہ جب 3 چیزوں سے محفوظ ہو، سلیم ہو، محفوظ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ فصیح ہے۔ مثلا اس میں تنافری حروف نہ ہو، متنافر قسم کے حروف نہ ہو، ایسے حروف نہ ہو جو زبان پر ثقیل لگے، زبان کے لیے باری لگے، پڑھنے میں، تلفظ کرنے میں، ادائیگی کرنے میں دشواری ہو، مشکل ہو، تو ایسے کلمے کو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ وحشی ہے، فصیح نہیں ہے، بلکہ غیر ظاہر المعنی ہے۔ دوسری چیز وہ مخالفت القیاس، قیاس کے مخالف نہ ہو، اگر مخالف ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ فصیح نہیں ہے۔ بعض جگہ پر بات قیاس کی موافق نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں تم ادھر آؤ اے لڑکے، صحیح بات ہے نا، تم دراؤ لڑکے، یہ تو نبی مختصر کوئی نہیں کرتا، صحیح۔ یہ ہم نے کیا کر دیا، مخالفت قیاس کیا نا، قیاس کا تقاضا کہ ادھر پڑھو۔ چلو اگر اتنا زیادہ بھی آپ ملاتے ہیں الفاظ کو خیر ہے، مگر کچھ ایسا نہ کرو کہ لفظ بالکل بدل جائے۔ آپ نے کہا طالبان آ رہے ہیں، یہ تو صحیح ہے، طالبان بھی پڑھ سکتے، طلبہ بھی پڑھ سکتے۔ اس نے کہا طالب آ رہے ہیں، طالب تو ایک کے لیے بولا جاتا ہے، چلو عزت کے لیے آ رہے ہیں، کیسا تھے، آ رہا ہے، اس کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ والغرابت، تیسری چیز ہے کہ غرابت سے کلمہ خالی ہو۔ غرابت کا کیا معنی ہے کہ کلمہ اجنبی لگے، انسان کے لیے غریب لگے،
جیسے غریب شخص مسافر شخص آدمی کے لیے اجنبی لگتے ہیں نا، وہ کلمہ بھی اجنبی لگے، صاف شفاف نہ ہو، صحیح طریقے پر نہ ہو، آدمی اس سے گھبرا جائے کہ یہ کسی بات اس نے کر دی. مثلا ایک آدمی کسی چیز سے واقف نہیں ہے نا، تو بھی کیا کرتا ہے، غریب غریب الفاظ لاتا ہے، تو اس سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. آپ گئے تھے نا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب نے آپ سے یہ نہیں کہا تم مریض ہو، پیشنٹ ہو کیا، اس طرح کہا تو پیشنٹ سے آپ کیا ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے یار. تو کلمے کا اس طرح سے کہنا چاہے کہ اس میں متنافر قسم کے حروف نہ ہو، ایسی حروف نہ ہو جس سے طبیعت نفرت کرے، ایسی حروف نہ ہو جو قیاس کے خلاف ہو، ایسے حروف کلمہ نہ ہو کہ جس میں غریب قسم کے حروف ہو، اجنبی قسم کے، پرائے قسم کے، پردیسی قسم کے الفاظ نہ ہو. اب خود اس کی وضاحت کر رہے. فتنافر الحروف، حروف کا تنافر یہ ہے، مثلا وصف فی الکلمۃ، کلمے میں سواصف یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها، کہ زبان پر وہ بھاری ہو اور تکلم کرنا مشکل ہو. مثلا ایک لفظ ہے کہ عربی میں ازوش ہو، زوش، انت تجلس پہ زوش، یہ نہیں کہہ رہا کہ انت تجلس فی الموضع الخشن، تم کردری جگہ میں بیٹھتے ہو، نہ ہموار جگہ پر بیٹھتے ہو، سخت زمین میں بیٹھتے ہو، یہ نہیں کہا. اگر یہ کہتا کہ الموضع الخشن آسان تھا، اس نے کہا انت تجلس کل وقت فی زش، نہ ہموار جگہ پر بیٹھتے ہو. دیکھیے عربی میں اس نے مشکل لفظ کہا، تو یہ کیا ہے، متنافر قسم کا لفظ ہے. وہ حیران ہو جائے گا یار یہ کیا کہا اس نے. یا آپ سے کہا اجئت بہو، اجئت بہو، تم نے اونٹ کے لیے ہو لایا، ایک قسم کی گھاس ہے. لنبات، ایک گھاس کا نام ہے، ترعاہ لیبل، جس میں اونٹ چرتے ہیں. تو اس نے اسے نہیں کہا کہ اما جیتا بالکلا، ایسا نہیں کہا، بلکہ بہت مشکل لفظ لایا. زبان کے لیے عسر النطق ہے، عسیر النطق ہے، اس کا کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ہو. اس طرح سے کسی کا نہ ات بالنقاح، ایسا نہیں کہا کہ ات بالماء العذب، میٹھا پانی لاؤ صاف قسم کا. ات بالنقاح، نقاح کیا ہے، نقاح کا معنی ہے الماء العذب الصافی، صاف ستھرا شفاف پانی. دیکھیں مشکل ہے یا نہیں، مشکل ہے، اگرچہ بہت سارے عربی آپ کو آتی ہوگی، بعض جگہ پہ صرف الفاظ حیران ہو جائے گے. ایک آدمی اس کو بہت اچھی انگلش آتی، کچھ ایسے مشکل الفاظ بھی ہیں جس سے وہ حیران ہو جائے گا. یو آر آل دا ینگز، تم سب کیا ہو، جوان ہو. اس نے کہا یو آل آر دا ٹینیگرز، ٹینیگرز. اب ینگ آسان لفظ نہ، ٹینیگر کون جائے گا وہاں کسی اور زبان کی طرف. اس نے ایسا نہیں کہا تم جوان ہو، اس نے کہا تم کیا ہو، بیل ہو، بیل. مجزن معنی کا ہے، یہ کوئی اور لفظ لایا. والمتشذر، اس نے کہا متشذر کر دیا یا نہیں، متشذر ہے تمہارے پاس، المفتول، بٹا ہوا، غڑا شاید سی، بٹی ہوئی شے، بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں متشذر. تمہارے پاس متشذر مل جائے گا، یعنی کڑبون بدسرہ ملوشی. مفتول کہہ دو نا، آسان لفظ ہے مفتول. یہ کیا ہو گیا، تنافر حروف ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں مخالفت القیاس کیسے ہوگا. مخالفت القیاس کا مطلب ہے کون الکلمت غیر جاریہ علی القانون الصرفی، جو صرفی قانون صرف کے مطابق وہ کیا ہو، صحیح نہ ہو، جاری نہ ہو، بلکہ قانون کے خلاف بنایا گیا ہو ایک لفظ، قانون کے مطابق نہ ہو. مثلا یا پر کا جمع بوق علی بوقات، ہمارے پاس ایک لفظ بوق، بوق کا معنی ہے ڈول، بغل باجا. اس کی جمع کیا آتی ہے، بوقات. اس کی جمع ابواق آتی ہے، کیونکہ یہ جمع قلیل ہے، جمع قلت ہے نا، جمع کثرت نہیں. تم نے بوقات بنایا تو یہ جمع اپنے خلاف قیاس بنایا. دیکھیں کا جمع بوق علی بوقات فی قول المتنبی، متنبی ایک شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا فَإِيَّكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں
فَإِيَّكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ، اگر کچھ لوگ یعنی سیف الدولہ وغیرہ اگر سلطنت کی تلوار ہے، سلطنت کو مضبوط بنا رہے، اس کی حفاظت کر، اس کے لیے ہر وقت کیا ہے، کمر بستہ ہے، تو ذرا سمجھ لیجیے فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتُبُولُ، تو لوگوں میں اس کے لیے ڈھول باجے ہیں دوسرے لوگ، یعنی دوسرے لوگ اس کے تابع ہیں، دوسرے جو سلاطین ہیں یا بادشاہ وغیرہ وہ کیا ہے، سب اس کے لیے جنگی باجے ہیں، ڈھول باجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر اس نے لفظ میں کیا غلطی کر دی، فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ کہا، ابواق نہیں کہا، صحیح لفظ ابواق آ رہا ہے۔ اِذِ الْقِيَاسُ فِي جَمْعِهِ لِلْقِلَّةِ، کہ جمع تو قلت کی قیاس کا تقاضا ہے کہ ابواق پڑھے۔ اس طرح ایک اور لفظ اس نے اس طرح کا کاموددا، کاموددا، کاموددا یا کاموددا، فی قول ان بنی للئام زہد ما لی فی صدورہم من موددی، ان بنی میرے جو بچے ہیں نا سب للئام نکم میں ہیں، زہد رذیل ہیں، میرے بیٹوں میں کوئی لائق بیٹا نہیں ہے، سب نالائق قسم کے بیٹے ہیں، لڑکے ہیں، ما لی فی صدورہم من موددی، للئام، للئام للئام رذیل ہیں، رزیل ہے، زہد نکم میں ہیں، ما لی فی صدورہم ان کے دلوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، میں ان کو اچھا باپ نہیں لگتا، شفقت وغیرہ مہربانی نہیں فرماتے، اتوپت، میں موددی، 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 موددی بھی پڑھ سکتے ہیں، مودتن، یا پر ادغام کرنا چاہیے، من مود، من مودہ، والقیاس مودہ ہے بالادغام، یا پر ادغام کریں گے، فک کے ادغام نہیں کریں گے، ادغام کا کیا مقصد لگا؟ نور یوا کلمہ بلے بلے کی بورنو بس سے ادغام دا یو جنبل کی دا یو لاگی وی دعا۔ غرابت کا کیا معنی ہے؟ پشتو میں بھی کچھ معنی کریں گے نا تمہاری، کون الکلمت غیر الظاہرۃ المعنی، کلمہ ایسا ہو کہ معنی ظاہر نہ، اس نے کہا تکاکا، منع اجتماع، وہ تو جمع ہو گئے، تکا تکأو، تم نے کہا تھا لڑکوں کو جمع کرو، کلہم تکأو، ایسا نہیں کہ کلہم اجتماعو، سب جمع ہو گئے، تکأو، حیران ہو گئے یار یہ کیا کہہ رہا ہے، تکأو کے کیا معنی ہے؟ اس نے کہا افرنقع، افرنقع، تم کہہ رہے وارت افرنقع، ذہب مانا انصرف گیا، واپس گیا، اتلخم، اتلخم الامر مانا اشتد الامر، معاملہ سخت ہو گیا۔ دیکھیں الفاظ بہت غریب المعنی، کیوں غریب ہے؟ الفاظ غریب نہیں ہیں، یہ عربی ہیں، یہ بھی عربی ہیں، یہ بھی عربی، انصرف بھی عربی ہے، مگر یہ الفاظ ہم زیادہ یوز نہیں کرتے نا، اس کی وجہ سے ہمارے لیے اجنبی لگتے ہیں۔ ہاں ہاں سمجھ گئے۔ غرابت کا کیا معنی ہو گیا کہ لفظ ظاہر المعنی نہ ہو، جیسے تکأکأ اجتماع کے معنی میں، فرنقع بمعنی انصرف، اتلخم بمعنی اشتد۔